وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا اب یہاں سے 28واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اب مسلسل 4 رکوعوں کے اندر فیملی لائف کے حوالے سے آئلی قوانین، فیملی لاز بڑی تفصیل سے یہاں پر ہدایات اور رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں جو شرعی احکامات آئے ہیں سب سے زیادہ تفصیل سے آئلی قوانین کا ذکر ہے۔ مسلسل 4 رکوع یہاں پر فیملی لاز کے بارے میں ہے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، ہر گھرانہ اپنی جگہ پاکیزہ بنیادوں پر ہو، صحیح خطوط پر ہو تو معاشرہ جو ہے وہ صحیح خطوط پر پروان چڑھ سکتا ہے۔ فیملی کی اصلاح یہ سب سے زیادہ مقدم ہے، گھر کا ادارہ۔ اور آج آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں اب یہ جو نئی تہذیب ہے، امریکہ ہو یا پوری دنیا میں یہی تہذیب اب پھیل چکی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز تباہ ہو رہی ہے وہ فیملی لائف ہے، گھر کا ادارہ تباہ ہے۔ اس کو پاکیزہ اور مضبوط بنیادوں پر اٹھانے کے لیے قرآن نے سب سے زیادہ تفصیلی رہنمائی دی ہے۔ یہ المیہ ہے۔ المیہ کیا ہے؟ کہ پاکستان میں بھی جو فیملی لاز ہیں وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہیں، یعنی آئلی قوانین بھی ہمارے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے قوانین اور شقیں داخل کی گئی ہیں جو غلام احمد پرویز، جو منکر حدیث، منکر سنت، اس نے یہ ترتیب دیا تھا اور اس وقت سے آج تک وہ چلی آ رہی ہیں، اور ہمارا جو نکاح فارم بنتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی شقیں خلاف اسلام ہیں۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری کہ 65 سال میں بھی ہم اپنی فیملی لاز بھی اسلامی نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے بہت ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کیا ہے، ان کی اہمیت کے پیش نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں، حیض کا معاملہ جو ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے ان ایام میں، ایام ماہواری کے دوران۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے مقاربت نہ کرو، تعلق قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے ان سے کہ جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، اور وہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو خوب پاک صاف رہنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، یہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بہت ہی کنایہ ہے اور بہت خوبصورت انداز سے اس کو کور کیا۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، اور کھیتی سے مقصود کیا ہے؟ آگے اولاد۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مستقبل کا سامان کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو
ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے سچے اہل ایمان۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں کو مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ہدف، لایمانکم اپنی قسموں کا، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم قسم کھاؤ کس چیز سے؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں سے، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے سے، کہ قسم کھا بیٹھو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور قسم کھا رہے ہو اللہ کی۔ تو اللہ کی قسم جو ہے وہ ایسے بے موقع انداز سے نہ کھاؤ کہ ایک بات تم کہہ رہے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک نیک کام سے رک رہے ہو کسی وجہ سے، کہتے ہیں کہ آئندہ تو میں یہ خیر کا کام کروں گا ہی نہیں، آئندہ تو میں فلاں کی مدد کروں گا ہی نہیں، آئندہ میں کسی کے درمیان صلح کراؤں گا ہی نہیں، اور قسم کھا رہے ہو کس بات پر؟ ایک نیک کام سے رکنے پر۔ اس میں اللہ کے نام کو استعمال مت کیا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ان قسموں پر کہ جو لا یعنی قسمیں، بیہودہ قسمیں تم کھا لیتے ہو، یعنی عادتاً۔ عربوں کو خاص طور پر بہت عادت تھی کہ ہر بات واللہ تاللہ یہ قسم سے شروع کرتے تھے، تو یہ جو اس قسم کی قسمیں ہیں اس پر اللہ نے چھوٹ دی ہے جو عادتاً ہیں، لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تمہیں تمہاری ان قسموں پر جو جن کا تم نے قصد کیا ہے، جو کمائی ہیں، جو بالارادہ قسمیں کھائی گئی ہیں اہتمام کے ساتھ، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور تحمل والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں مضمون پورا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے کوئی شخص کہ میں تو آئندہ فلاں شخص کے ساتھ کبھی نیک سلوک نہیں کروں گا، میں تو فلاں کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کروں گا، احسان نہیں کروں گا، کسی ریئیکشن میں ہوتا ہے بالعموم، لیکن اس پر اگر اللہ کی قسم کھا بیٹھے تو یہ قسم توڑنا لازم ہے اور کفارہ دینا ہوگا۔ نیکی کے کام سے رکنے پر قسم کھانا یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، قسم توڑنی ہوگی، اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا ان کو لباس مہیا کرنا 10 مساکین کو، یا غلام کا آزاد کرنا۔ فرمایا للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے ایلا کی، یعنی عورتوں سے لا تعلق ہونے کی، تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ یہ بھی قسم کی ایک شکل ہوتی تھی کہ بیوی سے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ آئندہ تو میں تجھ سے کوئی تعلق رکھوں گا ہی نہیں، اسے ایلا کہتے ہیں، قسم کھا لی کسی بات پر ناراض ہو کر۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، تربص 4 اشہر، فإن فاؤوا، تو اگر اس دوران جو ہے وہ آپس میں مل گئے، شوہر نے جو ہے وہ رجوع کر لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، لیکن چونکہ قسم کھائی تھی یہاں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر طے کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے طلاق کا، چھوڑ دینے کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ سلسلہ آگے چلے گا، وہ قسم مؤثر ہو گئی، اور 4 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے شوہر۔ 4 مہینے سے اگر زائد ہو گیا 1 دن بھی تو سیپریشن ہو جائے گی، وہاں پر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے آپ کو حالت انتظار میں رکھیں 3 مہینے تک یا 3 حیض تک۔ طلاق کے فوراً بعد عورت شادی نہیں کر سکتی، یہ اس کی عدت ہے، عدت جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے بنتی ہے،
اور وہ 3 حیض جو ہیں وہ اصل میں ہیں بنیاد، اور جس کو نہ آتے ہوں تو وہ 3 مہینے بن جائیں گے۔ اس عدت کے دوران وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے، یعنی سابقہ شوہر سے اگر کوئی حمل رہ گیا ہے تو اس کو چھپانا یہ جرم ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، اور جو ان کے شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت کے دوران، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہیں سازگاری اور اصلاح، صلح صفائی چاہیں تو عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، شوہر کو حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، جیسے اللہ نے ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں اسی کے حوالے سے ان کے حقوق بھی ہیں، اسی کی مناسبت سے ہیں۔ ان کا اصل دائرہ کار گھر ہے، بچوں کی پرورش اصل میں ان کی ذمہ داری ہے، چنانچہ اس حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اسی نسبت سے ان کے حقوق بھی طے کر دیے گئے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ یہ جو فضیلت کا معاملہ ہے یہ خاص طور پر کب بنتا ہے؟ شادی کے بعد۔ شادی کے بعد، چونکہ اب شادی کے بعد ایک گھرانہ ہے اور گھر کا بھی ایک ادارہ ہوتا ہے اپنی جگہ، اس ادارے میں سربراہ کی حیثیت کس کی ہے یہ طے کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں طے کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ خاتون ہی سربراہ بن جائیں گی از خود، اگر مرد جو ہے وہ ذرا ڈھیلا قسم کا ہے، اور یا پھر جھگڑے ہوں گے۔ ایک نہ ایک سربراہ تو ہوگا، تو سربراہی کا مقام مرد کو دیا گیا ہے، اور یہی فضیلت کا مقام معاملہ ہے۔ یہ مضمون زیادہ تفصیل سے آئے گا سورہ نساء میں۔ واللہ عزیز الحکیم، یعنی مرد اور عورت شرف انسانیت میں بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ادارہ، گھر کا ادارہ ہے، اس کے اندر جب آ گئے، اب وہاں پر مرد کو ایک درجے کی فوقیت اور فضیلت ہے، وہ اس ادارے کا سربراہ ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجعی طلاق، ایک مرتبہ طلاق دی ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، شوہر کو حق حاصل ہے۔ دوسری مرتبہ طلاق دے دی، کوئی بھی وجہ ہو تو دوسری مرتبہ بھی اسے حق حاصل ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب تیسری دفعہ طلاق دے گا تو طلاق مغلظ ہو جائے گی، اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ثانی دوبارہ اس خاتون سے ہو سکے گا، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور وہاں سے بھی وہ مرد جو ہے اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اور یہ پھر بیوہ ہو گئی ہے، تو اب اس اپنی پہلی بیوی سے، پرانی بیوی سے وہ شادی کرنے کا اب اہل ہوگا۔ یہ ہے پورا قانون۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے گا، عربوں کے یہاں دستور یہ تھا کہ وہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے، ذرا ناراض ہوئے ایک طلاق دے دی، عدت کے دوران پھر رجوع کر لیا، اس کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے مسلسل، چنانچہ اس کو روکنے کے لیے فرمایا کہ یہ چانس 2 دفعہ کا ہے، بس یہ ظلم نہ ہو عورتوں کے ساتھ، 2 دفعہ رجعی طلاق ہے، اور صحیح طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے دی جائے، ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک 3 فائر اکٹھے نہ داغ دیں، اور یہ ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو آئینی قوانین اس وقت حکومت کے تحت ہیں وہ طلاق میں تیسری طلاق بھی دلوا کر چھوڑتے ہیں، یہ بھی المیہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر سیپریشن حکومتی سطح پر مانی نہیں جاتی، یہ ظلم، اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور قانون، اس میں جو حکمتیں ہیں، جو اس میں بہتری کے پہلو ہیں،
ظاہر بات ہے کہ ان کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ بہرحال عورتوں پر یہ ظلم ہوتا تھا، اس کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں، بس 2 دفعہ کا چانس ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، تو اس کے بعد یا تو پھر عورت کو رکھنا ہے بھلے طریقے پر، او تسریح باحسان، یا پھر چھوڑ دینا ہے اور وہ بھی خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لے لو اپنا ہی دیا ہوا عورتوں سے، یعنی طلاق دی ہے تو ساتھ ہی کہا کہ اب مہر بھی واپس کرو، نہیں، جو مہر دیا ہے وہ عورت واپس نہیں کرے گی۔ مرد کی مردانگی کے بھی خلاف ہے، اور اللہ نے قانون بھی بنا دیا ہے۔ مہر جب عورت کو طلاق دے رہا ہے ایک مرد، تو وہ مہر کا تقاضا نہیں کر سکتا کہ مجھے واپس لوٹائے، وہ عورت ہی کا حق ہے۔ الا ان یخاف ان یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں میاں اور بیوی ڈرے اس بات سے کہ وہ اللہ کی حدود کو، احکام کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم الا یقیم حدود اللہ، اور پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اللہ کے حکم کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت فدیہ دے کر چھوٹ جائے۔ یہاں اصل میں خلع کا تذکرہ ہو رہا ہے، گھر کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، مرد تو طلاق نہیں دے رہا، یا کسی وجہ سے عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس مرد سے جو ہے وہ آزادی حاصل کروں، اسے پسند نہیں ہے، کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اگر خلع لے گی تو وہ حق مہر جو ہے جو اس نے لیا ہوا تھا اس شوہر سے، وہ اسے لوٹانا پڑے گا، کہ اس شوہر نے اس پر جو مہر خرچ کیا تھا، اب عورت خود آزادی چاہ رہی ہے، وہ خلع لے رہی ہے، لہٰذا وہ اپنا مہر واپس لوٹائے گی۔ ادروائز مرد کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا مہر عورت سے واپس لے۔ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو دیکھو ان سے تجاوز مت کرنا۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو کہ آگے بڑھے گا تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، بے انصاف ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر اس مرد نے طلاق دے دی اپنی عورت کو، یعنی 2 دفعہ کی باری جو ہے وہ 2 دفعہ کا جو چانس تھا وہ اویل کر چکا ہے، تیسری مرتبہ اگر پھر اس نے طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، اب وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ وہ رجوع کر سکتا ہے، نہ اس سے نکاح ثانی کر سکتا ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہاں بھی اتفاقاً اسے طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو گئی، اب ایسی عورت سے وہ مرد دوبارہ شادی کر سکے گا، ورنہ خود تیسری مرتبہ خوب سوچ سمجھ لے کہ یہ آخری چانس ہے ایک اعتبار سے۔ فإن طلقها، تو اگر اس دوسرے خاوند نے بھی اس کو طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں، اب وہ شادی جو ہے ری میرج کر سکتے ہیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں گمان ہو اور وہ خیال کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، جو بھی دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، حدیں ہیں، اور اللہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنے گھر میں رکھو تاکہ رجوع کا بھی امکان ہو۔ جب وہ عدت اب آخری پہنچ گئی اسٹیج پر، اب فیصلہ کرو کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو اس کو تم نے روکنا ہے، رکھنا ہے اپنے پاس تو بھلے طریقے پر، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، رخصتی کرنا ہے، طے کر لیا کہ اب سپریشن ہے، مزید نہیں، تو وہ بھی بھلے طریقے سے ہونی چاہیے، خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو اس لیے نہ روک کر رکھو کہ انہیں ستایا جائے،
کہ جب عدت ختم ہو رہی ہے رجوع کر لیا، تاکہ اس کو اور زیادہ جو ہے تکلیف دی جائے اور اس کو کوئی ایسے اپنا نشانہ بنایا جائے ظلم اور زیادتی کا، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کرنا ہے خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے. عورت کو تنگ کرنے کے لیے اس کو روک کے نہ رکھو، لتعتدوا کہ تم اس پر زیادتی کر سکو. یہ سارے معاملات اس معاشرے میں ہوتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، یہ ظلم ہو رہا تھا، اس سب کا تدارک کیا گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے ان احکامات کو، اللہ کی آیات کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو جو اس نے تم پر کی ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ جو بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب اور حکمت کی باتیں. یعظکم بہ، اور وہ اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، ان آیات قرآنی کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دل میں خدا خوفی ہوگی تو معاملہ اسٹریم لائن ہوں گے، ورنہ انسان 100 چور دروازے نکال لیتا ہے اپنے غلط کام کے لیے. لہذا بار بار تقوی کی تاکید ہے، اسی سے معاملہ ٹھیک چلے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب نہ روکو انہیں اس سے، ان خواتین کو، کہ وہ نکاح کریں اپنے انہی خاوندوں سے، اپنے انہی شوہروں سے. دیکھیے ایک تو ہے جب طلاق مغلظ ہو گئی تو اب پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ جو ساری بات بیان ہوئی. لیکن اگر ایک ہی طلاق دی تھی اور سیپریشن ہو گئی، ایک طلاق دی، عدت گزر گئی تو سیپریشن ہو گئی، اب رجوع تو نہیں کر سکتا مرد، البتہ ری میرج ہو سکتی ہے، دوبارہ نکاح. اگر انہیں احساس ہو کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، بچے رل جائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ گرما گرمی میں ایسا ہو گیا، اب بعد میں ٹھنڈے دل سے سوچا ہے تو کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، تو ری میرج کا تو پورا امکان ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری کے بعد بھی، تیسری کے بعد نہیں. تو بعد میں خیال آ رہا ہے اور وہ عورت بھی چاہ رہی ہے اور مرد بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، تو بقیہ رشتہ داروں سے کہا گیا کہ جو ان کے بھائی بند ہیں کہ اب تم ان کو منع نہ کرو، بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہی دوبارہ نکاح کریں، اور اس میں عورت کی آگے رکاوٹ نہ بنو، اس لیے کہ عورت کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، پہلے یہ معاملہ ایسا ہوا ہے، اب وہ عزت کا مسئلہ بنا لیا، ناک کا مسئلہ بنا لیا. تو لہذا فرمایا کہ جب وہ عدت بھی پوری ہو جائے اور پھر اب وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو فلا تعضلوهن، تو ان خواتین کو مت روکو، منع نہ کرو اس سے کہ وہ نکاح کریں، ان ينكحن ازواجهن، اپنے انہی خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ باہم راضی ہو جائیں معروف طریقے پر. ذالک یوعظ به من کان یؤمن باللہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہر اس شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہوا اللہ پر اور یوم آخر پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آپ دیکھیے کتنی باریکی سے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، کتنی ڈیٹیل میں. اب آگے جو ہے وہ رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور جو بچے والی عورتیں ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس مکمل، حولین کاملین، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے کہ جو کوئی چاہے کہ پوری کرے رضاعت کی مدت. یعنی میاں بیوی دونوں ہی چاہ رہے ہیں کہ 2 سال تک رضاعت رہے تو پوری ہونی چاہیے، آپس میں مشورے سے وہ پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جو لڑکے کا باپ ہے وہ ہے لہ رزقہن، اس کے ذمے ہے اپنی بیویوں کا نان نفقہ، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا لتا لباس،
بالمعروف معروف طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو کو ضرر اور تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اس کے بچے کے حوالے سے، ولا مولود له بولده، اور نہ ہی بچے کے باپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے بچے کے حوالے سے۔ یہ اس زمانے میں رضاعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی اور دائی سے دودھ پلواتے تھے بچے کو۔ ایک بیوی ہے اور بچہ ہے اس کی گود میں، اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ خود دودھ پلائے، لیکن وہ خاوند اسے مجبور کرے کہ نہیں میں باہر کسی سے پلواؤں گا، تو یہ ماں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح باپ کو بھی جو ہے وہ بلیک میل نہ کرے عورت بچے کے حوالے سے، کہ وہ کہے گی کہ میں تم نے جو ہے مجھے طلاق دی ہے، میں اب اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ بچے کا معاملہ ہے تو اس کے اندر باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اب اس کو اجرت دی جائے گی۔ اگر طلاق دے دی ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن اس کا کپڑا لتا اور جان نفقہ اب اس کے ذمہ ہوگا شوہر کے۔ یہ ہے جو بیلنس کیا گیا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی جو ہے اس کی گود میں بچہ ہے، اور وہ عورت جو ہے دودھ پلانے کے معاملے میں انہی قوانین کو ملحوظ رکھے۔ اور اگر وہ عورت پلا رہی ہے تو جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے ان کے وارثوں کی ذمہ داری ہے، مرنے والے کے وارثوں کی، کہ وہ اس کے نان نفقے کا انتظام رکھیں اور کپڑا لتا جو ہے اس کو پرووائڈ کریں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برسوں کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو تو دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی یہ بھی باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ جب تم پھر ان کو جن سے دودھ پلوا رہے ہو جو دایا ہے اس کو بھی اس کی اجرت دے دو بھرپور طریقے سے، معروف طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اب یہ عورتیں جو ہیں جن کے خاوند انتقال کر گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو حالت انتظار میں رکھیں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ بیوہ کی عدت کا بیان ہے۔ خاتون بیوہ ہو گئی، اب وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہے، اس دوران وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، اور اس میں وہ سوگ کی حالت میں رہے گی۔ عدت کے اپنے قوانین ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پوری کر چکے ہیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ عورتیں اپنے حق میں کوئی بھی فیصلہ کریں بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر، یعنی وہ عورت کسی سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے، وہ ری میرج جو ہے، وہ اس کے شوہر انتقال کر چکا ہے، اب وہ عدت پوری ہو گئی ہے، اب اس سے نکاح کرنا ہے، تو تم اس کے آڑے مت آؤ، اور اس کو جو ہے اس کا یہ حق ہے، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کرے اور وہ عورت اب کہیں اور شادی کر لے، نکاح کر لے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات کہو عورتوں کو پیغام نکاح کے سلسلے میں۔ عدت کے دوران عورت اپنا کہیں اور جو ہے وہ رشتہ طے نہیں کر سکتی۔ عدت کے دوران جو ہے اجازت نہیں ہے کہ وہ آئندہ سے جو ہے وہ اگلے شوہر کا تعین کر کے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ منگنی ہو جائے، منگنی کا تصور جو ہوتا ہے پہلے سے طے ہو جانا، نہیں، عدت کے دوران یہ نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی بھی کام ہے تو وہ بعد میں ہوگا عدت کے۔ البتہ اشارتاً کنایتاً کسی کو کوئی ایسا پیغام پہنچانے میں حرج بھی نہیں ہے، یہاں پر گزارش یہ اجازت دی گئی ہے
کہ تم اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات کہو عورتوں کو پیغام نکاح کے سلسلے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اس بات کو پوشیدہ رکھو اپنے دل میں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور پھر ان سے جو ہے وہ تم اظہار کر سکتے ہو اور نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہہ دو کوئی بات معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ کو مضبوط نہ کیا کرو، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، جب تک کہ عدت اپنی مقررہ انتہا تک نہ پہنچ جائے۔ باقاعدہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ اگر تم طلاق دے بیٹھو ایسی عورتوں کو کہ ما لم تمسوہن، کہ جن سے تم نے مقاربت نہیں کی ہے، ان کے قریب نہیں گئے، او تفرضوا لہن فریضۃ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر معین ہوا تھا۔ ایسی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ نکاح ہوا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر کا تعین بھی نہیں ہوا اور شوہر نے طلاق دے دی، کوئی سچویشن ایسی امکانی ہو سکتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وَمَتِّعُوهُنْ، تو چاہیے کہ ان کو کچھ دے دلا کر ہی رخصت کرو۔ نکاح ہو گیا تھا، وہ عورت جو ہے وہ ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کا جو ہے مہر کا بھی تعین نہیں ہوا، لیکن تمہاری مردانگی کی شایان نشان یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ طلاق تم نے دی ہے، لہذا اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ کھلے ہیں، کشادہ ہیں، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں، اور جن کے ہاتھ تنگ ہیں وہ اپنی مقدرت کے مطابق دیں، لیکن کچھ دے دلا کر ہی رخصت کریں۔ متاعا بالمعروف، کچھ ساز و سامان دیں دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، اور یہ ذمے ہے نیکی کرنے والوں کے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، کوئی خلوت صحیحہ کی نوبت نہیں آئی، رخصتی کی نوبت نہیں آئی۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر جو ہے وہ پہلے سے تم نے طے کر لیا تھا۔ اب یہ دوسری سچویشن ہے، پہلے تھا کہ مہر بھی معین نہیں ہوا تھا، اب یہاں ہے کہ مہر معین ہو چکا تھا لیکن اس کو جو ہے طلاق دے دی گئی رخصتی سے بھی قبل۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر معین ہوا اس میں سے آدھا دینا تم پر لازم آئے گا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں خود ہی اس کو معاف کر دیں۔ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا پھر درگزر کرے وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ طلاق وہ دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، خلا لے سکتی ہے۔ تو چنانچہ جس کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے وہی عفو درگزر سے کام لے۔ اس کا عفو درگزر کیا ہوگا کہ اگرچہ شریعت نے کہا ہے کہ اب آدھا مہر دینا تم پر لازم آیا، لیکن وہ اس سہولت کا فائدہ نہ اٹھائیں اور پورا ہی مہر دے دیں، یہ شکل زیادہ بہتر ہے۔ اس کی طرف جو ہے وہ قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ مرد ہے اس کو چاہیے کہ اگر مہر طے ہو گیا تھا آدھا تو دینا اس پر لازم ہے بہرحال، لیکن پورا دے دے تو کیا ہی کہنے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ آگے آ رہا ہے، اور اگر تم درگزر کر دیا کرو یعنی پورا ہی دے دیا کرو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ہے اس کو نہ بھولو۔ مرد کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے تو وہ ثابت کرے اپنے عمل سے کہ وہ اونچا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نگہداشت رکھو تمام نمازوں کی، حفاظت کرو، بہت ہی چوکنے رہو نمازوں کے معاملے میں۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز، 5 نمازیں جو مفروضہ ہیں، فرض ہیں،
ان میں درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی ہے۔ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کاروباری زندگی اپنے عروج پر ہے اور وہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، ہاتھوں سے نکل رہا ہوتا ہے، وہاں زیادہ امکان ہے کہ تھوڑی سی بھی تم نے ڈھیل دکھائی تو نماز مس ہو جائے۔ تو خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، قنوت کرتے ہوئے۔ دیکھیے نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، یہ ساری بحثیں آ رہی ہیں، اور اب اچانک آیت آتی ہے بیچ میں کہ نمازوں کی محافظت کرو۔ وہ عائلی زندگی ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تمہارا ٹوٹنے نہ پائے، اس کا بھرپور اہتمام کرو۔ اور یہ نہ ہو کہ وہ گھریلو بکھیڑوں کے اندر جو ہے انسان مصروف ہو کر اور نماز کو بھی بھلا دے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں ڈر ہو، کسی کا حالت خوف ہو، تو نماز پڑھ سکتے ہو پیدل چلتے ہوئے بھی یا سواری پر بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم حالت امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو اس طور سے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں۔ کوئی شخص مر گیا لیکن اس کی بیوی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، موجود ہے۔ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو وہ اپنی بیوی کے حق میں وصیت کرتا جائے مرنے سے قبل کہ 1 سال تک نان نفقہ جو ہے اس عورت کو ملتا رہے، اس گھر سے نکالے بغیر، غیر اخراج۔ یہ ایک قانون تھا جب تک وراثت کا قانون، مستقل قانون قرآن میں نازل نہیں ہوا، جو سورہ نساء میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کا یہ ایک انٹرم فیصلہ تھا کہ ایک شخص وفات پا رہا ہے تو اس کے بیوی بچے تو ہیں ہی، وہ تو وراثت کے اندر شیئر کریں گے، بیوی کا بھی خیال رکھے اور بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک اسے نان نفقہ اس کی فیملی دیتی رہے، اور اس کو ضرورت ہو تو اس کو گھر بھی فراہم کیا جائے۔ یہ ہیں خواتین کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر وہ عورتیں خود ہی نکلنا چاہیں، وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو اپنے والدین کے گھر رہنا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے حوالے سے جو بھی فیصلے کریں معروف طریقے سے وہ کریں، ان کو اختیار ہے اور اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا، اور پھر وہ گھر سے نکلتی ہیں تو چلی جائیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ برتنے کا سامان دینا چاہیے معروف طریقے پر۔ حقاً علی المتقین، یہ ذمے ہے متقین کے، ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خدا خوفی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور پھر ان پر عمل کرو۔ یہ ہیں 4 رکوع جن میں مسلسل آپ نے دیکھا کہ آئینی قوانین کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے گھروں سے نکل پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں بجا لاتے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ جو ہے یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے کوئی 300 برس بعد کا۔ بنی اسرائیل کی حکومت، سلطنت جو ہے وہ فلسطین میں قائم ہوئی تھی، لیکن پھر عمالقہ تھے جو ان پر انہوں نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو نکالا وہاں سے، بڑا ظلم کیا۔ اور اس وقت سموئیل نبی تھے جو اصلاح کا کام بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کے دلوں میں بزدلی تھی، کم ہمتی تھی،
اللہ نے کہا کہ مر جاؤ. اب یہ کوئی استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ایک مرتبہ سب مر گئے اور دوبارہ اللہ نے زندہ کیا تو موت کا خوف دل سے نکل گیا. وہ عمالقہ جو ہے ان پر بڑے ظلم کرتے تھے، وہ وہاں کے لوگ تھے مصر کے اور دوسرے علاقوں کے، تو چنانچہ یہ کہ اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے ہمت دلانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دگنا چوگنا کرتا رہے کئی گنا، ریپیٹڈلی. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو تنگ کرتا ہے اور وہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو قرض دو. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کی حکومت اس کی سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جو رقم آپ خرچ کر رہے ہیں، مال سے جہاد کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے. یہ وہ قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل بڑھاتا چڑھاتا ہی رہے گا، قیامت تک اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا مسلسل. اس کی بڑی فضیلت ہے غیر معمولی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہم کون سا کمال کر رہے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اسی کا دیا ہوا مال اس کے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ اللہ کے ذمے قرض ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرما رہے ہیں. یہ اللہ کی قدردانی ہے، ورنہ یہ مال تو اسی کا تھا، عطا اسی کی تھی. چنانچہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، وہی قصہ آگے بیان ہو رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، بلکہ سرداران تھے بہت سے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وہی میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 1000 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، 1000 سال قبل مسیح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 برس بعد. اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا، جب قوم کے لوگوں نے کہا اپنے نبی سے، یہ سیموئیل نبی ہیں جو اس وقت وہاں پر ان کے درمیان موجود تھے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی مقرر کر دو بادشاہ. یعنی قوم کو خیال آیا کہ ہم بھی جہاد کریں، کچھ ہمت پیدا ہوئی. اللہ نے ایک جھٹکا دیا تھا، اس کے بعد ان کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے لیے بادشاہ، یوں کہنا چاہیے سپہ سالار، اس کا تعین کر دو. نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ ان کا زمانہ نزول غزوہ بدر سے پہلے کا ہے. یہ غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کو ذہنی تیاری ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پر بھی یہ مرحلہ آیا تھا، اور انہوں نے کیسے اس مرحلے کے اندر ثابت قدمی دکھائی، ان میں سے جو تھے واقعی مخلص لوگ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی قوم فوج کے مقابلے میں کم لوگوں کو فتح یاب کیا. تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کہ کیا تم سے یہ توقع بھی ہے کہ اگر تمہیں کتاب تم پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، تو پھر تم لڑائی سے اور قتال سے انکار کر دو؟ کہیں ایسا نہ ہو، ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن اگر وہ جنگ تم پر فرض کر دی گئی اللہ کی طرف سے تو پھر پیچھے مت ہٹنا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں، نہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے بھی، ہمارے بیٹوں سے، اولادوں سے بھی. یہ عمالقہ نے جو ظلم کیا تھا انہیں گھروں سے نکال دیا تھا. اس کی ایک مشابہت ہے، مسلمان مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا ہے اپنا شہر، اور بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ ان کی اولاد اور ان کی بیویاں پیچھے رہ گئی ہیں. تو گویا یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے سے کچھ مشابہت بھی رکھتا ہے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں اولادوں سے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے جنگ کرو، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پہلے تو بڑی آرزو کر رہے تھے کہ کوئی سپہ سالار معین کرو، جنگ لازم کر دو، جب لازم کر دی تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ انہوں نے روگردانی کی، بیک آؤٹ کر گئے، الا قلیلا من، سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کی، کم ہمتی دکھائی ان میں سے اکثر لوگوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی ایک شخص کو تمہارا بادشاہ معین کر دیا، تم نے مطالبہ کیا تھا اللہ نے فلاں شخص کو جو ہے تمہارا بادشاہ بنایا ہے، یہ سپہ سالار ہوگا طالوت۔ یہ ایک درویش منش لیکن بہت جسیم شخص، مضبوط جسم والا شخص تھا، اور یہ ڈیوٹی ان کو دی گئی۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، بنی اسرائیل کی سرشت میں پڑا ہوا تھا کہ ہر بات کے اندر کوئی مین میخ ضرور نکالتے تھے، اس پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ پہلے خود مطالبہ کیا تھا کہ کوئی ہمارے لیے بادشاہ سپہ سالار بناؤ، بنا دیا، اب اعتراض کر رہے ہیں۔ انا یکون له الملک علینا، بھلا اس کی عمارت، اس کی حکومت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، حالانکہ ہم زیادہ مستحق ہیں حکومت کرنے کے اس کے مقابلے میں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، یہ تو عام آدمی ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا چودھری نہیں ہے، تو اس کو ہمارا جو ہے بادشاہ بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا ہے اس کا اور جو پسند کیا ہے تم پر، اس کو یہ درجہ دیا ہے، اور اسے علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا کی ہے، جسمانی طور پر بھی بہت قوی ہے اور علم اس معاملے میں بھی وہ بہت آگے ہے تم سے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، باقی اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنی حکومت اور بادشاہی دے جسے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ یہ جو طالوت وہ بنایا ہے بادشاہ، اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ ان کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارا اطمینان نہیں ہو رہا اس شخص پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو معین کیا ہے، اور اس کی ایک نشانی تمہیں یہ دکھائی جائے گی کہ وہ تابوت تمہارا واپس آ جائے گا، جس میں تمہارے لیے بڑی تسلی خاطر ہے، جس میں بڑے تبرکات ہیں تمہارے اعتبار سے، تمہارے رب کی جانب سے۔ اب وہ واپس اللہ تعالیٰ کسی طرح تمہیں واپس دلوا دیں گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کچھ فرشتے۔ اب اس کی عملی شکل کیا ہوئی؟ وعدہ کر لیا گیا کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا، اور بنی اسرائیل یہ کرتے تھے جب بھی کہیں جنگ ہوتی اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ فتح عطا کرتا ہے، اور یقیناً اس میں تبرکات بھی تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ واپس مل جائے گا۔ اس کی شکل کیا بنی؟ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جو تابوت چھین کر لے گئے تھے، وہ جس جگہ بھی تابوت کو رکھتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی وبا پھیل جاتی تھی، اللہ نے کوئی ایسی شکل بنائی کہ وہ ان پر بڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے اس سے جان چھڑانا جو ہے اس کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت کو رکھا، اس کو ہانک دیا کہ جہاں جاتی ہے جائے، اور وہ بیل گاڑی جو ہے اللہ کے حکم سے وہ سیدھی پہنچ گئی یہاں بنی اسرائیل کے پاس، اور جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، وہ تابوت سکینہ ان کا واپس مل گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ہو واقعی مومن۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔